الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، اب حضرات کے سامنے سورۃ اللیل کی تلاوت کی گئی، کچھ آیتیں پڑھی گئی. پہلے اس کا ترجمہ سن لے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے واللیل اذا یغشا، قسم رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں، تمہارے اعمال مختلف ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، پس رہا وہ شخص جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بھلی بات کی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور واستغنى، اور بے نیاز رہا، دور رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بھلی باتوں کی تکذیب کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے، اور اس کو اس کا مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا جب وہ گھڑے میں ڈال دیا جائے گا. سورۃ اللیل، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے رات کی، دن کی، اور ذکر اور انثیٰ یعنی نر اور مادہ کی. قسم کھانے کے اندر حکمت کیا ہے؟ ہم دیکھیں کہ بھئی ٹائم، رات یہ بھی وقت کا ایک حصہ ہے، ٹائم کا ایک حصہ ہے، اور دن یہ بھی ٹائم اور وقت کا ایک حصہ ہے. لیکن دونوں کتنے جدا گانا ہے. رات کی ایک اپنی الگ کیفیت ہے، رات کے اپنے ایک الگ تقاضے ہے، دن کی اپنی ایک الگ کیفیت ہے اور اس کے ایک الگ تقاضے ہیں. دن میں اجالا ہوتا ہے، رات میں اندھیری ہوتی ہے، حالانکہ دونوں ٹائم ہیں. اسی طرح اللہ نے نر اور مادہ کی قسم کھائی کہ بھئی نو کی دو صنفیں ہیں،
انسان کی دو صنفیں ہیں، انسان ایک نوع ہے، اس کی دو صنفیں ہیں کہ بھئی جینس اور لیڈیز، نر اور مادہ، دونوں انسان ہیں، دونوں ایک نوع کی دو قسمیں ہیں، دو صنفیں ہیں. لیکن آپ مرد کو دیکھیے، عورت کو دیکھیے، دونوں کے اندر امتیاز کتنا ہے، فرق کتنا ہے. دونوں جدا گانا ہے. مرد کے تقاضے الگ ہے، عورت کے تقاضے الگ ہے. مرد کی بناوٹ الگ، عورت کی بناوٹ الگ، حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، انسان ہے. تو اللہ یہ قسم کھا کر، رات و دن کی، نر اور مادہ کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ جس طرح ان میں آپس میں اختلاف ہے، یقیناً تمہاری کوششیں، تمہارے اعمال یہ بھی مختلف ہیں. ہر انسان کے اعمال سیم نہیں ہیں، سب کی کوششیں، سب کے اعمال الگ ہوگی. کسی کی کوشش دنیا کے پیچھے ہوگی تو کسی کی کوشش آخرت کے پیچھے ہوگی، کسی کی کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی. یقیناً سب کی کوششیں الگ الگ ہے، تو ظاہر سی بات ہے سب کے اعمال الگ الگ، تو اس کے نتائج اور اس کے ثمرات بھی الگ الگ ہوں گے. جس کے اچھے اعمال ہوں گے تو اس کے اچھے نتائج آخرت میں مرتب ہوں گے، جس کے برے اعمال ہوں گے تو اس کے برے نتائج آخرت میں مرتب ہوں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے 3-4 اچھے اعمال ذکر کر رہے ہیں اور 3 برے اعمال ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے اعتبار سے جزا اور سزا. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. ایک تو یہ کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور ایک یہ تقویٰ، ہر معاملے میں، دین اور دنیا کے ہر موڑ میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور ایک چیز ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ بھئی حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنا، اسلام کی باتوں کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا. جس کی زندگی میں یہ 3 اعمال ہے کہ وہ اللہ سے خوب ڈرتا ہے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایمان والا ہے، اسلام کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اسلام کی تصدیق کرتا ہے، رسالت کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ ہم اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے. یعنی اس کے نیچر کے اندر، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موڑ پر انسان کو رہنمائی کی ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا، لیکن جس کی زندگی میں یہ اعمال ہوں گے، اللہ اس کی نیچر میں، اس کے مزاج کے اندر ایسی صفت پیدا کر دیں گے کہ اس کی ذات سے جو اعمال صادر ہوں گے تو وہ اچھے ہی اعمال ہوں گے، جو جنت والے اعمال ہوں گے. وہ جنت والے اعمال کر کے خوش ہوگا، اور کچھ ایسے اعمال اگر اس سے صادر بھی ہو گئے فوراً وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا، توبہ کرے گا. اور اللہ آگے فرماتے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اگر اس کی زندگی میں ایسے اعمال نہیں ہیں بلکہ اس کے خلاف اعمال ہیں کہ وہ تو اللہ کی راہ میں تو کیا دیتا، صدقات واجبہ، زکوٰۃ اور حقوق واجبہ جو کہ ذمے میں ہے اور ادا کرنا ضروری، اس میں بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے. اسی طرح وہ وَاسْتَغْنَى، بے نیاز ہے، بالکل اس کو کوئی فکر نہیں ہے اللہ کے رسول کی کوئی بھی فکر نہیں ہے، وہ بالکل بیزار ہے. وَاسْتَغْنَى، بے نیاز ہوئے پھرتا ہے، بے رخی کرتا ہے اللہ سے. اسی طرح وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، اسلام کو فالو نہیں کرتا اور رسالت کی تصدیق نہیں کرتا. ایمان والا ہے، ایمان والا یا تو نہیں ہے، اور ایمان والا ہے تو ایمانی اعمال اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے. یعنی اس کے نیچر میں، اس کے مزاج کے اندر ایسی صفت پیدا کر دیں گے کہ وہ پسند کرے گا اعمال جہنم کو، اور اس سے اللہ یعنی اس کو ایسی توفیق دے دیں گے کہ اس سے برے اعمال ہی صادر ہوں گے، اور اچھے اعمال اگر اس سے صادر ہو بھی گئے تو وہ افسوس کرے گا ہائے میں نے کیوں اچھا کام کر لیا، اور برے اعمال پر وہ راضی ہوگا. تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے تو راہیں دکھائی تھی، اچھی اور بری دونوں راہیں،
لیکن اس نے اپنی جیسی راہ اختیار کی اور جس قدر وہ ڈوبتا گیا، اگر اچھے اعمال میں ڈوبتا گیا تو اللہ اس کو اور زیادہ توفیق دیں گے ایسے اعمال کرنے کی جس سے اس کے لیے جنت کا راستہ نتیجے کے طور پر آسان ہو جائے۔ اور اگر اس نے بری راہ اختیار کی اور برائیوں میں ایسا ڈوبتا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ برائیاں اس قدر ہو جائے گی کہ اللہ اس کو دھیرے دھیرے جہنم والے راستے کی طرف اس کو دھکیل دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب اس کو جہنم کے گھڑے میں ڈال دیا جائے گا، پہلے تو قبر کے گھڑے میں، پہلے تو موت آئے گی جس کو مال پر فخر ہے، مال کا نشہ ہے، مال کا غرور ہے کہ میں مال کے ذریعے سے اپنی ساری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہوں، میرے بڑے سے بڑے کام مال کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ تو جس کو مال کا نشہ ہو، اللہ فرماتے ہیں پہلے تو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، قبر کے گھڑے میں ڈالا جائے گا، اور پھر قیامت میں جہنم کے گھڑے میں ڈالا جائے گا، جہنم کے کھڈے میں ڈالا جائے گا۔ تب تجھے احساس ہوگا کہ یہ مال تو کچھ بھی کام کا نہیں ہے، اس مال سے میری تو ادنا سے ادنا مصیبت، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف اور چھوٹے سے چھوٹا اللہ کا عذاب بھی دور نہیں ہو پا رہا ہے، میں کس مال کے نشے میں تھا دنیا میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، یقیناً ہمارے ذمے رہنمائی کرنا ہے اور ہماری ہی ملکیت ہے آخرت اور دنیا، اور میں نے تم کو ڈرایا ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے اور اس میں داخل نہیں ہوگا مگر نہایت ہی بدبخت انسان، کہ بدبخت انسان ہی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اب اس میں فرما رہے پہلے تو یہ بات سمجھو کہ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے، اللہ کی حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو برائیوں پر ڈال دے، کسی کو اچھائیوں پر ڈال دے اور اس کا پھر ٹھکانہ اس کے اعتبار سے کرے۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ اللہ نے دو راہیں ہمیں دکھائی، اچھائی والی راہ بھی دکھائی، برائی والی راہ بھی دکھائی، اور ایسا نہیں کہ بس خالی ایک آدھ مرتبہ دکھا دیا، بلکہ ہر موڑ پہ اللہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، انبیاء کو بھیج کر، قرآن کو نازل فرما کر، کتابوں کو نازل فرما کر، ہر موڑ پہ، ہر وقت، ہر زمانے میں اللہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ بھائی جنت والا راستہ ہے، یہ جہنم والا راستہ ہے، یہ اچھے اعمال والا راستہ ہے، یہ برے اعمال والا راستہ ہے۔ اب انسان کے اوپر جاتا ہے کہ بھئی انسان کس راہ پر جاتا ہے۔ اگر انسان برائیوں والے راہ کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ آخرت میں ایسا ہی ہوگا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دنیا بھی ہماری ملکیت ہے، آخرت کے بھی ہم مالک ہیں۔ دنیا میں ہم نے آپ کو احکام کا مکلف بنایا تھا، اب ہمارے احکام کے مطابق چلتے تو آخرت میں ہم اس کے موافق بدلہ دیں گے، اور اگر دنیا میں آپ ہمارے احکام کے مخالف چلوں گے، اپنی من مرضی والی زندگی بسر کرو گے، تو آخرت میں کیوں ہم سے ایسی امید باندھو کہ ہم آپ کو جنت کا بدلہ دیں گے، بلکہ آپ کے عمل کے موافق آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا اور آخرت کی جوڑی ہے، اور دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم مزے اڑائیں اور آخرت میں بھی ہمیں راحت چاہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا میں مجاہدہ کریں، قربانی دے، ایمان اور اعمال والی زندگی بسر کر کے جائے، یہ مذکورہ اوصاف ہماری زندگی میں ہو تو آخرت کے اندر پھر ہمارے لیے جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ تو دنیا اور آخرت کی جوڑی ہے، دونوں میں ہم مل جل کر ایک مقصد کی تکمیل ہوگی۔ دنیا عمل کا گھر ہے اور آخرت بدلے کا گھر ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، اور برے اعمال ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، بدبخت انسان مراد ہے کہ جو بے ایمان ہوگا، کافر ہوگا، تو وہ تو جہنم میں 100% جائے گا، اس کو تو جانا ہی ہے۔ اس بدبخت انسان کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے، وہ ضرور اس میں داخل ہو۔ اور اگر کوئی ایمان والا فاسق ہے تو وہ اپنی سزا بھگت کر ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہوگا، لیکن اس کو بھی اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔
اب اللہ آگے فرماتے کہ کیسا بدبخت کہ جو تکذیب کرتا ہے، ایمان اسلام کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا اور بے رخی کرتا ہے، تو اس کی یہ سزا ہے۔ اور ایمان والوں کی کیا جزا ہے؟ جس کے اندر یہ اچھے اعمال ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، نہایت ہی متقی ہوگا، پل جھپکنے کے مانند، پل جھپکنے کے برابر اللہ کو ناراض نہیں کرتا ہوگا، تو اس کی جزا اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کے اعمال یہ ہوں گے کہ اس کا مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا، تو اس کے پیچھے اس کی مقصد ہو گیا کہ میرا تزکیہ ہو جائے، میرے دل کی صفائی ہو جائے، میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے کسی نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا تھا تو اس کو وہ مال دے رہا ہے کہ بھی احسان کا بدلہ چکا دوں، بلکہ ابتدائی احسان کرتا ہے، سامنے والے کا کوئی احسان نہیں، ابتدائی احسان وہ کرتا ہے اور کسی کی ہیلپ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور مقصد ہے کہ اللہ کی رضا۔ تو اس کا پروانہ یہ ہے کہ ایک تو یہ خوش بخت انسان جہنم میں نہیں جائے گا، مزید اللہ فرما رہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے آخرت میں وہ عجائب اور وہ نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے کہ جس کا ہم دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ترجمہ ہو گیا، مختصر تفسیر ہو گئی، اب ترجمہ سن لیجئے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور ان قریب اس سے بچا لیا جائے گا نہایت ہی متقی شخص، اللہ سے خوب ڈرنے والا شخص۔ اور وہ کیسا متقی کہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ دلوں کی صفائی ہو جاوے، تاکہ پاکی ہو جاوے، صافی ہو جاوے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اس کا رب اس سے راضی ہو جاوے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو سن لیجئے ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور راضی ہو کر جو نعمتیں عطا فرمائیں گے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تو آیت کے عموم سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی انسان اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والا ہوگا اور اس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہوگا، کسی کا کوئی احسان کا بدلہ چکانا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اگر احسان کا بدلہ احسان سے دو تو یہ افضل چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن پھر بھی کوئی آدمی ابتدائی احسان کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو کہ متقیوں کے سردار تھے، سید الاتقیاء تھے، جود و سخاوت ان کی گھٹی میں تھی، بہت بڑے سخی تھے، صحابی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایمان میں تو کیا ان کا کمال ہو سکتا ہے، ہم اور آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جنہوں نے تربیت پائی ہو، اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہو، تو ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ تو ان کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاریخ انسان کا اور تاریخ عالم کا وہ فرد ہے، وہ انسان ہے کہ جس نے اپنا کثیر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور بہت کثرت سے خرچ کیا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جاوے اور کسی انسان کا کوئی احسان کا بدلہ چکا رہے ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ ایسے واقعات ملتے ہیں، اس کا شان نزول بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 7 مسلمان ایسے تھے جو کفار مکہ، مشرکین مکہ کے غلام تھے، اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو یہ کفار ان کو خوب تکلیفیں دیتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خوب مال خرچ کر کے ان کو آزاد کرایا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی احسان کیا تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے احسان بغیر احسان کے ابتدائی احسان فرمایا۔ تو ان کی یہ فضیلت ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کبھی کبھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں اے ابوبکر، آپ کمزور صحابہ کو اور کمزور صحابہ جو غلام ہیں ان کو آزاد کراتے ہو، جو طاقتور صحابہ ہے اور غلام ہے ان کو آزاد کراؤ تو اس سے اسلام کو بھی نفع ہوگا، طاقت ملے گی۔ تو فرماتے تھے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، میرا مقصد اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے میں غلاموں کو آزاد کراتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک کام کروں تو میں اس کے پیچھے یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ کچھ کام دے گا، اس سے میرا یہ نفع ہوگا، یا سابق میں اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ اللہ راضی ہو جائے۔
تو آج کے درس قرآن سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک تو ایمان ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں ہمیں ایمان ملا ہے، تو ہم اس ایمان کو باقی رہنے کی محنت میں لگے اور ایمان اور اسلام کی ہر بات کو فالو کرے، اس کی تصدیق کرے، کسی بات کو جھٹلائے نہیں۔ اور دوسرا کام کہ ہمارے اندر دینے کا جذبہ ہو۔ آج ہر ایک کے اندر لینے کا جذبہ ہے، دینے کا جذبہ نہیں ہے۔ دینے کا جذبہ ہمارے اندر خوب ہو، ابتدائی احسان کرنے والے بنے، اور اگر احسان کا بدلہ احسان دے تو یہ بھی بہت خوش قسمتی کی بات ہے، اور ہر موڑ میں ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ یہ صفات ہماری زندگی میں ہوں گے۔ اور ایک اور صفت جس کا صورت میں تذکر آیا کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، یہ اوصاف ہوں گے تو انشاءاللہ آخرت میں جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ اور نعوذ باللہ اگر اس کے خلاف ہماری زندگی میں اعمال ہوں گے تو وعید ہم نے سنی نا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، برائیوں میں غرق ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ڈھیل دیتے رہیں گے اور آسانی کے ساتھ جہنم والا راستہ ہموار ہو جائے گا ہمارے لیے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ گناہ کرنا، برائیاں کرنا ہمارا نیچر بن جائے گا، ہمارا مزاج بن جائے گا، پھر اچھی بھلی بات کہی جائے گی، سنی جائے گی، عمل اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے ان اچھے اعمال کو اپنی زندگی میں پیدا کریں اور اپنی آخرت کا سامان مہیا کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آگے سورۃ الشمس ہے، آئندہ اس کی تفسیر پیش کی جائے۔